بڑی خوشخبری ہے آج تو پی ٹی آئی کے لیے، 9 مئی کے 8 مقدمات میں خان صاحب کی جو ہے وہ ضمانت منظور ہو گئی ہے. کیا سمجھیں اس کو؟ معاملات جو ہیں وہ کچھ حل کی طرف جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. جو ہمارے ملک میں ضمانت کا قانون ہے اور جو اس حوالے سے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے جو پریسیڈنٹس ہیں، فیصلے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پہلے کہا ہوا تھا کہ ان کا ہائی کورٹ سے بیل ریفیوز ہونا 9 مئی کے مقدمات میں وہ بڑا مایوس کن تھا، کیونکہ ایسے حالت میں یا حالات میں ضمانت جو ہیں وہ حق سمجھی جاتی ہے، اور خان کا ضمانت ہونا سپریم کورٹ سے یہ کوئی انہونی یا کوئی سرپرائز نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ آخری عدالت تھی، اور اگر خدا نخواستہ یہ ضمانت ریفیوز ہو جاتی تو میرا خیال نہیں ہے کہ پھر عدالتوں میں کوئی بھی مقدمہ لڑنے کے لیے جاتا. اور جہاں تک رہائی کا تعلق ہے، خان کی رہائی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے امتحان ہیں. یہ تو 8-9 مقدمے تھے اور بہت سارے مقدمات ہیں خان پہ. جو القادری ٹرسٹ کیس ہے، جی جی، اس حوالے سے میری یہ پیشن گوئی ہے کہ اس میں شاید خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوگی، بش بی بی کی ہو سکتی ہے. اچھا. کیسے؟ بش بی بی جو ہے وہ اس وقت ضمانت پہ تھی جب وہ سزا یاب ہوئی، اور قانون یہ ہے کہ جب اپیل چلی جاتی ہے تو ضمانت کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ شخص جو سزا سے پہلے ضمانت پہ تھا اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ شاید جس انداز میں اب جو جوڈیشل ہیرارکی ہیں جو فیصلے آ رہے ہیں، مجھے توقع نہیں ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی حد تک خان کے ساتھ انصاف ہوگا. یعنی ضمانت کی ان کی مجھے توقع نہیں ہے کہ ہو جائے گی. تو لہذا عدالتی محاذ پہ تو مجھے کوئی ایسے خوشگوار بادل جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ عدالتوں سے جو ہیں خان کی رہائی ممکن ہوگی. ابھی جو دوسرے کیسز پینڈنگ ہیں توشہ خانہ کے، وہ بھی اس دوران جو ہیں رائپ ہو جائیں گے. اور تو ابھی کوئی آسانی جو ہے ایز سچ نظر نہیں آ رہی عدالت کی حد تک، مجھے خان کی حد تک نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیں، بہت سارے سوالات ہیں آپ سے، بہت سارے جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ان کو نامینیٹ کر دیا اچکزئی کو، اس حوالے سے بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ سے جنرلی ایک پوائنٹ آف ویو چاہوں گی کہ اس وقت آپ کے خیال میں کہاں سٹینڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی یا خان صاحب؟ خان صاحب کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا آج بھی کپتان جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑا ہے. ان کا ایکسپرٹ پوسٹ تھا، انہوں نے پھر 9 مئی کو فالس فلیگ کہا، جبکہ دوسری طرف اسی دن جو ہے وہ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے ہم فرشتے نہیں تھے، غلطی ہو گئی ہم سے، آگے بڑھیں. کس کا سٹانس جو ہے اس کو مانا جائے اور کیا ریئل سٹانس ہے اس وقت؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر صاحب نے جس سینس میں بات کی ہے، خان صاحب کا موقف اسی ایشو پہ جو ہیں وہ دوسرے کنٹیکسٹ سے دیکھا جائے گا. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب 9 مئی کا اگر ہم بنظر عمیق جائزہ لیں تو 9 مئی میں پی ٹی آئی پہ الزام ہیں کہ ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا. دوسری طرف جب کیمرے یہ ویڈیوز آتی ہیں یا جو جن شواہد کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے لوگ سزایاب ٹھہرے ملٹری ٹریبیونل سے یا دیگر عدالتوں سے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اور پی ٹی آئی کے لوگ نظر آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کو کون لے کر گیا، کس طرح یہ گئے، شمولیت ان کی نظر آ رہی ہے. اب اتنی بلڈنگز کا جلایا جانا، کیمیکل کے غیر موجودگی میں ان سی سی ٹی وی کیمروں کا نہ پیش کیا جانا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں اور پی ٹی آئی میں ان کی طرح اور بھی لیڈرشپ ہیں جو مفاہمت پسند ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو 9 مئی ہے یا وہ معاملات جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی انا کی جنگ بنی ہوئی ہے، ان کے لیے درمیان کا کوئی راستہ نکالا جائے. اور انہوں نے جو بیان دیے ہیں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ گئے جو پی ٹی آئی سے وابستہ تھے ان کی حد تک تو غلطی ہے. صحیح. لیکن اصل سوال جو خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہیں کہ کیا یہ لوگ خان کے یا پی ٹی آئی کی قیادت کے مشاورت سے گئے؟ کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ تھی؟ کیا اس کے لیے پہلے سے کوئی سازش بنائی گئی تھی؟ اصل چیز یہ ہے، ڈسپیوٹ سارا اس چیز پہ ہے. خان اس کو ڈینائی کرتے آئے ہیں. کل ہی میں نے بات کی ہے کہ یہ معافی کی بات پہ تو خان ہاتھے سے ہی اکڑ جاتے ہیں. تو
جو بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی آپ کے لوگ تھے اور آپ نے بھیجے، خان کہہ رہا ہے میں نہیں تھا، میری مشاورت نہیں تھی، جو اپنے تئیں گئے ہیں ان کو ہم ڈسون کرتے ہیں، لیکن اس میں مجھے امپلیکیٹ کرنا یا پارٹی کی دیگر قیادت کو امپلیکیٹ کرنا کہ یہ باقاعدہ سازش تھی کہ ہم نے ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کرنا ہے، یہاں پہ تضاد ہیں۔ آئی ایس پی آر جو ہیں وہ کہہ رہے کہ آپ کی ہوئے سے یا آپ کی مشاورت سے ہوا ہے، خان صاحب جو ہیں وہ اعلیٰ اعلان جو ہیں اس کو ڈینائی کر چکے ہیں۔ جہاں تک مذمت کی بات ہے تو مذمت کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی انوالومنٹ کے حوالے سے بیرسٹر گور اور خان صاحب کا تو ایک ہی موقف ہے۔ جب 12 مئی کو خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے وہاں انہوں نے مذمت کی، خان نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان کو ہم ڈسون کرتے ہیں، اور بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ جو ہمارے لوگ اگر تھے تو ان کا جانا جو ہے بدقسمتی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دس از ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اس میں دو چیزیں ہیں سر، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا خان صاحب نے مذمت کی، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو اس وقت یہ بندیال صاحب چیف جسٹس تھے جنہوں نے وہ خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ باہر جا کر اس کی مذمت بھی کریں، اور شاید کچھ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ جو جلایا گیا تھا ان کا کور کمانڈر کا ہاؤس جو ہے وہ بھی جائیں۔ تو خان صاحب نے تو یہاں سے واپس جا کے ادھر ایک بڑی دھواں دھار قسم کی انہوں نے وہ کی تھی، ایک انہوں نے آپ کو یاد آ جائے گا ایک تقریر کی تھی سوشل میڈیا پہ، شاید بشرا کو نیب وغیرہ والے پکڑنے گئے تھے، ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ تو خان صاحب نے تو کہا تھا کہ مجھے پکڑیں گے تو ریئیکشن تو آئے گا۔ تو خان صاحب نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مذمت کی تھی، فائم ناٹ رانگ، یہ بڑے دیر بعد جا کر کی تھی، اس فوری طور پر تو کوئی ان کی مذمت نہیں تھی، حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو رستہ دینے کی کوشش کی تھی، ہی نیو دیٹ کہ یہ خان صاحب کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب نے فوراً، انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ مجھے پکڑیں گے تو لوگ ریئیکٹ کریں گے، یہ چیزیں تو ہوئی تھیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، جس وقت خان صاحب بندیال صاحب کے سامنے کھڑے تھے میں ان کے ساتھ تھا، اچھا، اور اسی وقت جو ہے یہ ڈیمانڈ آئی بینچ کی طرف سے کہ جی آپ مذمت کرتے ہیں، یہ الفاظ تھے۔ تو ہم 2-3 لوگوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کہیں کہ ہاں جی میں مذمت کرتا ہوں۔ ان کا اپنا کوئی موڈ نہیں تھا؟ نہیں، ان کے بولنے سے پہلے ہم نے آپ نے پراپٹ کیا، ہم نے پہل کر دی۔ تو خان صاحب جو ہیں اس وقت سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ مذمت اگر کرتے ہیں تو اس مذمت کو کیا معنی دی جائے گی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے فوراً بعد مذمتوں کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا، جو ٹی وی پہ آ کے مذمت کر دیتا تھا وہ دھل جاتا تھا اور پی ٹی آئی چھوڑ جاتا تھا۔ تو لہٰذا آپ کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ خان صاحب نے مذمت کر دی تو اگین آن لائٹر نوٹ تو یہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ جائیں گے۔ یہ اس زمانے میں وہ مذمت جو تھی نا وہ بیسیکلی پی ٹی آئی چھوڑنے یا پی ٹی آئی پہ ٹھپا لگانے کے مترادف سمجھا جاتا تھا، تو خان نے وہاں پہ تعامل کیا تھا، یعنی وہ نہیں کیا تھا انہوں نے۔ ہاں، یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا، بعد میں انہوں نے کیا، لیکن اصل بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا سر، اس پہ آنے سے پہلے آپ نے بڑی اہم باتیں کی ابھی ربیہ کے سوال کے جواب میں۔ آپ خود ایک جج رہے ہیں، بڑے اچھے پاورفل جج رہے ہیں، پھر بعد میں بڑی بڑی اچھی آپ نے پوسٹنگ بھی آپ ان پہ بھی رہے ہیں، ابھی آپ ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں، خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کا مجھے اندازہ پتہ ہے آپ ان کے بھی وکیل رہے ہیں۔ آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں سائڈز اب آپ جانتے ہیں، یہ میں 9 مئی کی بات کر رہا ہوں، آپ فیئرلی آپ کے سامنے کیس ہے، یو آر دا جج، جج رہے بھی ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ کیس ہے، آپ اس کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان یہ شامل ہیں، ملوث ہیں یا نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ پراسیکیوشن ٹھیک کہہ رہی ہے، یا پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہے، عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بینگ اے جج پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ دیکھیے میں ان تمام کیسز میں وکیل رہا ہوں، 9 مئی کے کیسز میں خان کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا، مجھے اے ٹو زی تمام کیسز کے میرٹ کا پتہ ہے۔ جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا جسٹ یہ ہے کہ کیا ایسے شواہد ہیں استغاثے کے پاس جو یہ سجیسٹ کرتے ہو کہ پی ٹی آئی کی قیادت اس جرم یا اس سازش کو بننے میں جو ہے ملوث تھی؟